بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ کتاب اسرار مستوار، مثنوی مولانا روم سے منتخب حکایات کے اشعار کی تشریح۔ تصنیف مخدوم محمود مستوار قلندر۔ حکایت نمبر 1۔ حکایت عاشق شدن پادشه بر کنیزک و خریدن او، آن کنیزک را و بیمار شدن کنیزک و درمان بیماری او۔ بادشاہ کا لونڈی پر عاشق ہونا، اس کا لونڈی کو خریدنا، لونڈی کا بیمار ہونا اور اس کی بیماری کا علاج۔ اے طالبان حق، اس قصے کو غور سے سنو، یہ خود ہمارے موجودہ حال کی حقیقت ہے۔ اگر ہم اپنی موجودہ حالت کا سراغ لگائیں تو ہم دنیا اور عقبہ سے پھل کھائیں۔ اب سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی حکومت ملک دنیا پر بھی تھی اور ملک دین پر بھی۔ اتفاقاً ایک دن بادشاہ سوار ہوا اپنے خواص کے ساتھ پہاڑ اور جنگل میں شکار کے لیے۔ پھر رہا تھا کہ اچانک وہ عشق کے جال میں شکار ہو گیا۔ اس نے راستے پر ایک لونڈی دیکھی۔ بادشاہ کی جان اس لونڈی کی غلام ہو گئی۔ اس کی جان کا پرندہ جب پنجرے میں تڑپا تو اس نے مال و زر دے کر لونڈی کو خرید لیا۔ جب لونڈی کو خریدنے میں کامیاب ہو گیا تو تقدیر سے لونڈی بیمار ہو گئی۔ دائیں بائیں سے بادشاہ نے طبیبوں کو جمع کیا اور کہا، دونوں کی جان تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میری جان معمولی ہے، لیکن میری جان کی جان وہ ہے جس نے میری جان کا علاج کر دیا۔ اس کے لیے میرے موتی اور خزانے سب حاضر ہیں۔ سب نے کہا، ہم میں سے ہر ایک دنیا کا مسیحا ہے، ہمارے پاس ہر درد کا مرہم ہے۔ مگر جس قدر بھی انہوں نے علاج اور دوا کی، مرض بڑھتا گیا اور مقصد لا حاصل رہا۔ وہ لونڈی مرض کی وجہ سے دن بدن کمزور اور سوکھ کر تنکے کی طرح ہو گئی۔ بادشاہ نے جب طبیبوں کی بے بسی دیکھی تو ننگے پاؤں مسجد کی جانب بھاگا۔ مسجد میں گیا، محراب کی جانب ہوا۔ بادشاہ کے آنسوؤں سے سجدے کی جگہ تر ہو گئی۔ جب وہ فنا کی گہرائی سے نکل کر آپے میں آیا تو مدح و ثنا میں خوب زبان کھولی۔ اے وہ کہ دنیا کی سلطنت تیری معمولی بخشش ہے، میں کیا کہوں؟ تو پوشیدہ بات جانتا ہے، ہمارا اور ان طبیبوں کا سب حال تیری عام مہربانی کے سامنے بیکار ہے۔ جب بادشاہ نے تہ دل سے فریاد کی تو رب العالمین کی بخشش کا دریا جوش میں آ گیا۔ بادشاہ روتے روتے سو گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ ظاہر ہوئے، بولے، اے بادشاہ، بشارت ہے تیری حاجتیں پوری ہوئیں۔ اگر کل کوئی اجنبی شخص آئے تو وہ ہماری طرف سے ہے، جب وہ آئے تو وہ ماہر طبیب ہے، اس کو سچا جاننا۔ بادشاہ سویا ہوا تھا، خواب دیکھ کر جاگ اٹھا۔ اس نے ایک کامل شخص دیکھا جو اندھیرے میں سورج تھا، معدوم اور موجود تھا، خیال کی طرح۔ وہ خیال جو بادشاہ نے خواب میں دیکھا مہمان کے چہرے پر ظاہر ہوا۔ ولی میں اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے، اگر تو صاحب دل ہے تو اچھی طرح دیکھ لے گا۔ وہ اللہ کا ولی جب دور سے نظر آیا تو اس کے وجود سے نور برستا تھا۔ بادشاہ جب اپنے مہمان کے سامنے گیا، بادشاہ تھا لیکن اب مکمل فقیر بن کے گیا۔ ہاتھ پھیلائے اور اس نے معانقہ کیا۔ عشق کی طرح اس کو دل اور جان میں لیا، اس کے ہاتھ اور پیشانی چومنا شروع کی، مقام اور راستے کا حال پوچھنا شروع کیا۔ پوچھتے پوچھتے اس کو صدر تک لے جا رہا تھا۔ بولا، مجھے خزانہ مل گیا۔ صبر کڑوا ہوتا ہے لیکن بالآخر میٹھا اور مفید پھل دیتا ہے۔ بادشاہ نے بیمار اور مرض کا حال سنایا۔ اس کے بعد اس کو بیمار کے پاس بٹھایا۔ جب اس اللہ کے ولی نے چہرے کا رنگ اور نبض کو دیکھا تو راز اس پر کھل گیا، لیکن اسے چھپایا اور بادشاہ سے نہ کہا۔ وہ سمجھ گیا کہ لونڈی دل کی بیمار ہے، بدن ٹھیک ہے، وہ دل کی بیماری میں گرفتار ہے۔ عشق کی بیماری تمام بیماریوں سے جدا ہے۔ عشق خدا کے بھیدوں کا استرلاب ہے۔ طبیب بولا، اے بادشاہ، گھر کو خالی کر دے، دہلیزوں میں کوئی کان نہ لگائے تاکہ میں کنیز سے کچھ باتیں پوچھوں۔ آہستگی اور نرمی سے طبیب نے پوچھا، تیرا شہر کہاں ہے اور اس شہر میں تیرا رشتہ دار کون ہے؟ اس لونڈی سے بچوں کی طرح گزشتہ حالات کے بارے میں پوچھتا تھا۔ طبیب اس کی قصہ گوئی پر کان لگائے ہوئے تھا اور نبض اور اس کی حرکت پر پوری طرح متوجہ تھا کہ کس نام پر اس کی نبض پھڑکتی ہے۔ اس نے مختلف شہروں کے نام لیے
اور جب سمرقند کا نام لیا تو لونڈی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پھر محلے اور پھر مختلف پیشوں کے نام لیے، اور جب صراف پیشے کا ذکر آیا تو لونڈی کی نبض پھڑکی اور اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اسے سمرقند کے ایک سنار سے عشق تھا، اس لیے وہ کسی صورت میں بادشاہ کی طرف راغب نہیں ہوتی تھی۔ طبیب نے جب بیمار کا راز پا لیا تو اس نے لونڈی سے کہا کہ میں تیرا مرض سمجھ گیا ہوں، اب تو جلد تکلیف سے نجات پا جائے گی۔ اس مہربان طبیب نے اس راز سے بادشاہ کو تھوڑا سا آگاہ کر دیا۔ اس ماہر طبیب نے کہا کہ سنار کو لونڈی کے علاج کے لیے بلائیں۔ جب بادشاہ نے طبیب کی بات سنی تو 2 قاصد سمرقند روانہ کیے۔ اس سنار کے پاس ایلچیوں نے جا کر کہا کہ فلاں بادشاہ نے تجھے زیور گھڑنے کے لیے چنا ہے، چونکہ تو زرگری میں سردار ہے۔ سنار نے اس پیشکش کو قبول کیا اور چل پڑا۔ سنار کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ نے اس کی تعظیم کی اور سونا بنانے کے لیے خزانہ اس کے سپرد کر دیا اور وہ کام میں لگ گیا۔ پھر طبیب نے بادشاہ سے کہا کہ وہ لونڈی کو سنار کے پاس بھیج دے۔ وہ کھڑکی سے اس کو دیکھتی رہی اور پوری طرح صحت یاب ہو گئی۔ اس کے بعد طبیب نے ایسا شربت بنایا کہ جس کو پی کر وہ سنار بدحال ہو گیا۔ اس مرض سے اس کا جسم پگھل کر قلم کے ریشے کی طرح ہو گیا اور وہ زیر زمین چلا گیا۔ یوں لونڈی درد و غم سے نجات پا گئی، کیونکہ وہ سنار کے ظاہری حسن سے محبت کرتی تھی۔ جب وہ حسن ختم ہوا تو ظاہری محبت بھی ختم ہو گئی۔ ظاہری محبت ختم ہو جانے کی وجہ سے اب لونڈی بادشاہ کی طرف مکمل راغب ہو گئی۔ اس سنار کا طبیب کے ہاتھوں ہلاک ہونا کسی امید یا خوف کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے حکم اور الہام کی بنا پر تھا۔ وہ لڑکا جس کا گلا خضر علیہ السلام نے کاٹا تھا، اس کا بھید عام مخلوق نہیں سمجھ سکتی۔ جو شخص اللہ کی جانب سے وحی اور خطاب پاتا ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے بالکل درست ہوتا ہے۔ جو جان عطا کرتا ہے اگر قتل بھی کرے تو جائز ہے۔ وہ اللہ کا قائم مقام ہے اور اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح سر جھکا دے اور ہنسی خوشی اس کی تلوار سے قتل ہو جا۔ مقصد حکایت۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد تربیت انسان کرنا ہے، راہ حق کے مسافر کی تربیت کرنا، متلاشیان حق کی دل جوئی کرنا ہے اور عاشقان علم و معرفت کی داد رسی کرنا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کسی نہ کسی طریقے سے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ایک سالک اور صوفی درویش کو مکمل رہنمائی فراہم ہو سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر کوئی اپنا مقدر حاصل کرتا ہے۔ میں نے یہ خود دیکھا ہے کہ ہزارہا لوگوں کو دل کی باتیں سمجھائیں، مگر پھر بھی سمجھنے والے چند ایک ہی ثابت ہوئے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یعنی یار کی بات ہے کہ یار کی موج کس کس کو سیراب کرتی ہے۔ بہرحال مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے میں بہت عظیم الشان تمثیل پیش کی ہے۔ اگر کچھ عقل ہو تو انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، بالخصوص طالبان حق کے لیے اس میں بہت بڑا درس موجود ہے۔ اس واقعے پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں کہ بادشاہ کا شکار کو نکلنا اور ایک کنیز کا بادشاہ کو پسند آنا، پھر اسے خریدنا اور اس کا بادشاہ کی طرف متوجہ نہ ہونا جیسا کہ وہ متوقع تھا، ہر ممکن اس کا کوشش کرنا مگر کام اس کے برخلاف ہونا اور ناکام ہونا، پھر اس کنیز کا بیمار ہونا، پھر تمام طبیبوں کا، حکیموں کا، ڈاکٹروں کا عاجز آ جانا۔ اس میں بڑی حکمت ہے کہ جب اللہ پاک کسی عظیم راز سے پردہ اٹھانا چاہتا ہے تو بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ظاہری اسباب جواب دے جاتے ہیں۔ اب میں یہاں طالبین حق سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تم اپنی منزل کی جانب چلتے ہو، رات دن مشاہدہ کرتے ہو، مشقت اٹھاتے ہو، تو بعض اوقات ایسے باطنی عقدے ہوتے ہیں کہ آپ کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہے، بظاہر کوئی سبب نظر نہیں آتا، وظائف بھی کیے جاتے ہیں مگر تصور پختہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے یہ سارے مسائل راہ فقر کے مسافر کو درپیش ہوا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض طالب حق ایسے حالات میں حوصلہ شکنی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں اور کی ہوئی ساری محنت ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں کرنا یہ چاہیے کہ جب کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، کوئی داد، کوئی کمک نہ پہنچ رہی ہو، تو اس وقت میرا ایک ہی سبق ہے،
تمام طالبان حق کے لیے کہ وہ یکسو ہو جائیں۔ رکاوٹیں بہت آئیں گی مگر پھر بھی یکسو ہونا پڑے گا، اس کے بغیر خلاصی نہیں ہوگی، بلکہ انسان اس دلدل میں دھستا چلا جائے گا، اور جب یکسوئی میں طاق ہو جائے گا یعنی تصویر شیخ اس پر مکمل طاری ہو جائے گی، اس وقت وہ اس عذاب سے خلاصی پا جائے گا۔ اس واقعے کا یہ بھی بہت بڑا درس ہے کہ جب وہ ڈاکٹروں حکیموں سے مایوس ہوا تو وہ دوڑتا ہوا چلا گیا مسجد کی جانب اور سجدے میں جا کر رب العالمین کی طرف یکسو ہوا، اور جب وہ یکسو ہوا تو خواب میں دیکھتا ہے آواز غیبی آئی، بشارت ہو تمہاری دعا قبول ہوئی، اگر کل کوئی اجنبی شخص آئے تو وہ ہماری طرف سے ہے، جب وہ آئے تو وہ ماہر طبیب ہے، اس کو سچا جاننا۔ بادشاہ کے جب تمام آسرے ٹوٹے تو اس طرح اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا، تو دوسرے دن اسی طرح انتظار میں تھا کہ وہ غیبی مہمان کب آئے گا۔ المختصر، وہ بندہ آ گیا۔ یہاں پر اب میں تھوڑا کلام کرنا چاہوں گا۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ بادشاہ اللہ کی بارگاہ میں گیا اور مدد طلب کی، تو جب اللہ نے مدد کرنا چاہی تو اپنے بندے کو بھیج دیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی اس نے کسی کی مدد کی تو اپنے بندے کو بھیج دیا۔ اس نے اپنا بندہ یعنی ولی بھیجا اور اس سے بادشاہ کی مشکل حل ہوئی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ طالبان حق کو چاہیے کہ جب وہ پریشان حال ہوں تو یکسو ہو جائیں، پھر اسی طرح کی تسلی رب العالمین سے مل جائے گی۔ طالبان حق چونکہ یقیناً کسی شیخ کامل کے پیروکار ہوتے ہیں، جب طالبان حق ان کی پیروی میں چلتے ہیں تو وہ پر تاثیر نگاہ ان کے دلوں کو منور کر دیتی ہے۔ تو پھر وہ طبیب جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا شخص یعنی مہمان تشریف فرما ہوا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ مریض کو تنہا کر دیا جائے، میں تنہائی میں اس کا علاج کروں گا۔ یہ بھی درویشوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ کسی بھی طالب حق کا تنہائی میں علاج ممکن ہے، اور مرد درویش کا یہ طریقہ ہوا کرتا ہے کہ وہ طالبان خاص کو تنہائی میں تعلیم عطا فرمایا کرتے ہیں، اور وہ تعلیم ہیرے جواہرات سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہے۔ اب اس مرد درویش نے، اس طبیب نے اس کنیز کی نبض پر ہاتھ رکھا، جیسا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں لکھا ہے۔ پھر مختلف شہروں کے نام لینا شروع کیے۔ جب اس نے سمرقند کا نام لیا تو کنیز کے دل کی دھڑکن نے طبیب خاص کے دل کو بتا دیا کہ اس شہر میں کوئی معاملہ ہے۔ پھر اس شہر سمرقند کے محلوں کے نام لیے۔ جب محلے کا نام لیا تو پہچان لیا کہ یہ سمرقند شہر کا خاص محلہ ہے۔ پھر اس نے مختلف پیشوں کے نام لیے۔ جب صراف کا نام لیا تو پھر دل کی دھڑکن نے آواز دی کہ ادھر بھی معاملہ کچھ اور ہے۔ طبیب دانا تھا، اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ میں نے بیماری کو پکڑ لیا ہے، اس کی بیماری جسمانی نہیں روحانی ہے۔ اس نے بتایا کہ سمرقند شہر کا فلاں محلہ ہے اور وہاں سنار ہے، اس کے عشق میں یہ کنیز مبتلا ہے۔ اب ایسا کیا جائے کہ سونا چاندی دے کر سنار کو گھر پر کام میں لگایا جائے اور کھڑکی کھول دی جائے تاکہ سامنے وہ دیکھتی رہے۔ المختصر، وہ دیکھتی رہی اور ٹھیک ہونے لگی۔ کچھ مہینے کے اندر وہ ہری بھری ہو گئی اور بچ گئی۔ پھر طبیب نے کہا میں سنار کا اگلا علاج کروں گا۔ ماہر طبیب نے اسے کچھ ایسا کھلایا کہ وہ نحیف در نحیف اور کمزور ہوتا چلا گیا۔ جوں جوں وہ کمزور ہوتا گیا اس کا حسن اور نورانیت جاتی رہی۔ جیسے جیسے وہ کمزور ہوتا گیا کنیز کی توجہ اس سے ہٹتی گئی۔ چونکہ یہ عشق ظاہری تھا تو جب حسن اور نورانیت ختم ہو گئی، خوبصورتی ختم ہو گئی، تو کنیز کی توجہ بھی سنار سے ہٹتی گئی۔ اگر اس عشق کا تعلق حقیقت سے ہوتا تو ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو جوں جوں سنار کمزور ہوا بالآخر وہ مر گیا۔ پہلے ہی کنیز اس سے ہٹ چکی تھی، اب بادشاہ کی طرف مکمل راغب ہو گئی۔ اس واقعے سے بہت بڑا درس ملتا ہے طالبان حق کے لیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی تمثیل دی ہے حقیقت کو سمجھانے کی خاطر۔ دراصل بادشاہ روح ہے، وہ جو بادشاہ کا ذکر ہے اس بادشاہ سے مراد انسان کی روح ہے، اور کنیز سے مراد انسان کا نفس، اور سنار لڑکے سے مراد ہوس حرص دنیا ہے، اور طبیب جو تھا وہ مہمان جو اللہ کی طرف سے آیا تھا اس سے مراد شیخ کامل ہے۔ کنیز کا بادشاہ کی طرف میلان نہیں تھا
چونکہ وہ سنار میں مبتلا تھی، اس کا علاج کیا ولی کامل نے۔ وہ جو نفس تھا وہ روح کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا، وہ جو بادشاہ یعنی انسانی روح تھی اس کی طرف کنیز یعنی وہ نفس راغب نہیں ہوتا تھا۔ وہ نفس مبتلا تھا سنار یعنی دنیا و ہوس میں۔ وہ طبیب یعنی پیر کامل جب ملا تو اس نے پہلے مرض ڈھونڈی، پھر علاج ڈھونڈا، پھر اس مرض سے شفا ملی۔ مراد یہ ہے کہ جب تک انسان کا نفس دنیا کی ہوا و ہوس میں مبتلا رہتا ہے تب تک وہ روح کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ جب پیر کامل ملتا ہے تو وہ نفس کی مرمت کرتا ہے۔ جب نفس کی مرمت ہوئی یعنی وہ کنیز اس سنار میں پھنسی ہوئی تھی، جتنی بھی نفس میں بیماریاں تھیں، حسد، کینہ، بغض، عناد، ہوس، حرص، طلب دنیا، خواہش نفس، مرشد کامل نے ان تمام بیماریوں کا علاج، ان تمام علت ہائے کا علاج کر دیا، انہیں مار دیا۔ تو اب نفس مطمئنہ کی طرف راغب ہوا یعنی روح کی طرف راغب ہوا۔ اب نفس اور روح جب ایک ہوئے تو بات بن گئی۔ تو سارا کمال طبیب خاص یعنی پیر کامل کا تھا کہ مرید طالب حق کے نفس کی بیماریوں کا علاج کر کے اسے نفس مطمئنہ کی طرف رواں دواں کر دیا، اور اس طرح نفس اور روح مل کر بحر وحدت میں غرق ہو جاتے ہیں اور انسان کی انائے نفسی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ مقام انا پر پہنچ جاتا ہے اور بحر وحدت میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ خاص بات ہے کہ کوئی فقیر، کوئی صاحب طریقت، صاحب معرفت، صاحب حقیقت نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نفس کا علاج نہ ہو جائے۔ طالب حق کے لیے میں یہی کہوں گا، خود کی نفی کر لو اسبات میں خدا ہوگا، بزم لا مکاں ہوگی رہبر مصطفیٰ ہوگا، دنیا میں نظر آئے ہر سو رخ یار محمود، آنکھ کھلے گی باطن کی خدا جلوہ نما ہوگا۔ یہ بیان اور اس میں ادا کردہ ہر ایک کلمہ مخدوم محمود مستوار قلندر کی تصنیف اسرار مستوار سے ماخوذ ہے۔